بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے لیے حمد و ثنا ہے جب بھی رات آئے اور اندھیرا پھیلے، اور اللہ کے لیے تعریف و توصیف ہے جب بھی ستارے نکلے اور ڈوبے، اور اس اللہ کے لیے مدح و ستائش ہے کہ جس کے انعامات کبھی ختم نہیں ہوتے اور جس کے احسانات کا بدلہ کبھی اتارا نہیں جا سکتا۔ اس حمد و ثنا کے بعد آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ اسلامی علوم کے مشہور و معروف دانشمند غزالی طوس کے رہنے والے تھے۔ طوس ایک گاؤں کا نام ہے جو مشہد کے قریب واقع ہے۔ اس زمانے میں نشاپور اسلامی تعلیمات کا بہت بڑا مرکز تھا۔ یہ 5ویں صدی ہجری کی بات ہے کہ شہر نشاپور نے دارالعلم کی حیثیت اختیار کر لی تھی، اور علاقے کے تمام طالب علم اپنا تعلیمی سلسلہ جاری رکھنے کے لیے یہاں آیا کرتے تھے۔ چنانچہ غزالی بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے نشاپور تشریف لے گئے، اور عرصہ دراز تک جلیل القدر علماء و اساتذہ کی سرپرستی میں محسوس لگن اور علمی طلب کے ساتھ درس حاصل کرتے رہے۔ ان کا معمول تھا کہ ماہرین علم و ادب کی خدمت میں بیٹھ کر انہیں جو کچھ حاصل ہوتا اسے وہ لکھ کر اپنے پاس محفوظ کر لیا کرتے تھے، تاکہ وہ درس فراموش نہ ہونے پائے اور ضرورت کے وقت اس سے مزید استفادہ کیا جا سکے۔ اسی طرح اپنی طالب علمی کے زمانے میں غزالی نے مختلف علم و فنون پر مشتمل اگرام قدر اعلی ذخیرہ جمع کر لیا، جس سے وہ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ کئی برس تک نشاپور میں طالب علمی کی زندگی بسر کرنے کے بعد جب غزالی نے وطن واپسی کا قصد کیا تو اپنا سارا علمی ذخیرہ اکٹھا کیا اور اس سے ایک گٹری بنائی اور اسے اپنے ہمراہ لے کر وطن کے لیے روانہ ہو گئے۔ راستے میں کچھ لٹیروں نے اس قافلے پر حملہ کر دیا جس کے ساتھ غزالی وطن واپس لوٹ رہے۔ ڈاکو نے قافلے کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور لوگوں کا ساز و سامان اور مال و دولت لوٹ لوٹ کر ایک جگہ جمع کرنے لگے۔ اسی طرح تھوڑی دیر کے بعد غزالی اور ان کے سامان کی باری آ گئی۔ لٹیرے غزالی کے پاس پہنچ گئے اور ان کی گٹری چھین ہی لینا چاہتے تھے کہ غزالی لٹیروں کے سامنے رونے گڑگڑانے لگے اور ڈاکوؤں کو مخاطب کرتے ہوئے بولے، دیکھو، اس گٹری کے علاوہ تم لوگ جو کچھ بھی لینا چاہتے ہو لے جاؤ، مگر میرا التماس ہے کہ اسے میری ہی پاس چھوڑ دو۔ غزالی کی بات سن کر لٹیروں نے خیال کیا کہ لگتا ہے اس گٹری میں مال زیادہ ہے، اسی وجہ سے یہ شخص اسے ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتا۔ لہٰذا ان لوگوں نے اس گٹری کو چھین لیا اور جب اسے کھول کر دیکھا تو انہیں لکھے ہوئے کاغذوں کے ذخیرے کے علاوہ اس میں کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ اور غزالی کو مخاطب کرتے ہوئے لٹورے نے کہا، آخر اس گٹری میں ایسی کون سی بڑی دولت تھی جس کی حفاظت کے لیے تم اس طرح گڑگڑاتے رہے تھے؟ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کاغذوں سے تمہیں کیا حاصل ہو جائے گا۔ آخر یہ کاغذ تمہارے کس کام کے ہیں؟ غزالی نے جواب دیا کہ اس گٹری میں جو کچھ بھی ہے وہ یقیناً تمہاری کسی کام کا نہیں، لیکن میرے لیے یہ انتہائی بیش قیمت اور سودمند سرمایہ ہے۔ مگر یہ تو بتاؤ کہ آخر یہ کاغذات تمہارے کس کام کے ہیں؟ یہ کاغذات میرے اب تک کی طالب علمانہ زندگی کا گراں قدر سرمایہ ہے، جنہیں میں نے بلند مرتبہ اساتذہ کی مدد سے جمع کیا۔ اگر تم لوگوں نے میری یہ دولت مجھ سے چھین لی تو میری معلومات تباہ ہو کر رہ جائے گی اور میری کئی برس کی محنت بیکار ہو جائے گی۔ کیا یہ سچ ہے کہ تیری ساری معلومات اسی گٹری میں ہے؟ جی ہاں، وہ علم جسے کسی گٹری یا صندوق میں بند کیا جا سکے، وہ علم جسے چور اٹھا لے جا سکے، وہ در حقیقت علم نہیں ہے۔ جاؤ اور اپنی نادانی پر غور و فکر کرو۔ تمہاری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ علم ہی کیا جسے چور چرا کر لے جائے۔ ڈاکوؤں کی اس سادہ اور عامیانہ گفتگو نے غزالی جیسی ہونہار اور محنتی طالب علم کے دل و دماغ کے چولہے ہلا کر رکھ دیے۔ وہ غزالی جو اب تک استاد کے منہ سے نکلنے والی ہر بات کو اپنی کاپی میں فوراً نوٹ کر لیا کرتے تھے، وہ اس کوشش میں مصروف ہو گئے کہ غور و فکر کے ذریعے اپنی ذہن و دماغ کی پرورش کرے اور تحقیق و تجزیے کے بعد مفید معلومات کو اپنے ذہن کی کاپی میں نوٹ کر لیا کرے۔
اور اسی کے ساتھ یہ ویڈیو اہتمام کو پہنچتی ہے۔ اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا۔ خدا حافظ۔